آج میری تقریر انشاءاللہ سیدنا بلال حبشی پر ہوگی۔ ایمان تازہ ہوگا سننے کے بعد، مگر جانتے ہو اے فتح پور کے لوگ، میرا آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، میری طبیعت ناساز تھی، اور دیکھ رہے ہیں ہر جگہ برسات ہو رہی ہے، اور یہ برسات اللہ کی جو رحمت ہو رہی ہے نا، یہ ہر جگہ ہو رہی ہے، اور برسات میں بھیگ جانے کی وجہ سے مجھے سردی ہو گیا اور میرا آواز، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ مگر میں نے یہ بھی سوچا آپ لوگوں کی بات ہے، آپ لوگوں نے بلایا ہے، اگر ہم نہیں آئیں گے تو کل یہ بھی کہیں گے کہ مولانا سیف اللہ عالمی بھی، الہ آباد والے بھی ایسے ہو گئے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدے کر کر آتے نہیں، لہٰذا میں وعدہ کرتا ہوں تو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک حدیث نوٹ کر لے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے ایک یہودی سے وعدہ کیا تھا، یہودی اپنا وعدہ بھول گیا تھا، مگر میرے آقا اپنا وعدہ نہیں بھولے تھے۔ اسی پیڑ کے نیچے آپ کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے، 3 دن گزر گیا، یہودی 3 دن کے بعد اپنے گھر سے واپس پلٹا، دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے محمد عربی، آپ اپنے گھر واپس نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا یہودی تو کہہ کر گیا تھا، ابھی میں وعدہ کرتا ہوں محمد، میں ابھی اپنے گھر سے واپس آتا ہوں، اور تو گیا بھول گیا۔ تو اپنا وعدہ بھول سکتا ہے مگر محمد اپنا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ اللہ اکبر۔ وعدہ نبھانے کے لیے تو ہم نے اپنے نبی سے سیکھا ہے، اگر وعدہ خلافی ہم کریں گے تو یہودیوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں، عزیزان ملت اسلامیہ، میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا، اور میں آپ لوگوں سے معذرت بھی چاہتا ہوں، مجھے زور مت ڈالیے گا کہ حضرت اور زور اور زیادہ بولیں، اس لیے انشاءاللہ کبھی میری طبیعت صحیح رہے گی نا، آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت دیر تک میں تقریر کروں گا۔ مسلمانوں، جانتے ہو ایک غلام ہے جس کا نام سیدنا بلال حبشی ہے۔ وہ غلام ایسے غلام، واقعی میں اسے کالا نہیں کہہ سکتے بلکہ پکے رنگ کا غلام ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے سچے عاشق تھے، نبی کے دیوانے تھے، اللہ کے رسول سے انہوں نے محبت کی تھی۔ وہ دنیا سے اور کسی سے محبت نہیں کی ہے، رسول سے محبت کر لی ہے، اور جو رسول سے محبت کر لیا، اللہ اکبر مسلمانوں، وہ دنیا کی محبت اس کے لیے پھیکا ہو جاتی ہے۔ رسول کا دیوانہ، لوگ کہتے تھے ارے بلال کسی دنیا کا عاشق نہیں ہے بلکہ بلال عاشق رسول ہے، بلال غلام مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، بلال رسول اللہ کا دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کسی نے جا کر کہہ دیا، بلال کی کانوں میں کہا، بلال تمہارے نبی کا، جس نبی سے تم محبت کرتے ہو، رسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلال حبشی رونے لگے ہیں، آپ کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ سیدنا بلال حبشی دوڑے دوڑے آئے، جنازہ رکھا ہوا ہے، میرے پیغمبر کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر موت نہیں آ سکتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق موجود ہے، بلال حبشی کہتے آقا آپ پر موت نہیں آ سکتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہتے بلال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبی کا وصال ہو گیا ہے۔ بلال حبشی کہنے لگے اے ابو بکر صدیق، آپ کے داڑھی اور بال سفید ہو چکے ہیں، مگر آپ کا دل کیسے گواہی دے سکتا ہے کہ نبی کا وصال ہو گیا ہے؟ بڑی جلدی آپ لوگ بھول جاتے ہیں، نبی کے دوست تھے آپ بڑی جلدی دفنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے آقا کا وصال نہیں ہوا ہے، میرے آقا کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ بلال قدموں کے پاس جا کر بیٹھ گئے، قدموں کو بوسہ لیتے کہتے آقا آپ کا غلام بلال آیا ہے، یا رسول اللہ آنکھیں کھولے نا۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ آنکھیں نہیں کھولیں گے نا، یہ آپ کا بلال جو غلام ہے نا، یہ مدینہ چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جتنے صحابہ وہاں کھڑے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بعض صحابی رسول چیخ مار مار کر رونے لگے۔ بلال کی درد بھری آواز سے، درد بھری گفتگو سے تمام صحابہ کی
آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، بلال کو کسی نے اٹھایا سمجھایا، بلال نہیں مانے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل دیوانے ہو گئے۔ آپ مدینہ شریف چھوڑ کر واپس چلے جاتے ہیں اور جا رہے تھے، راستے میں کسی درخت سے پوچھتے، اے درخت تو میرے مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ اے درخت تم میرے مصطفیٰ کو یقیناً دیکھا ہوگا۔ آپ کسی چرواہوں سے پوچھتے، اے چرواہے کیا میرے مصطفیٰ کو تو نے دیکھا ہے؟ چرواہا کہتا نہیں، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا ہے بلال، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بلال کہتے تم سب ابو بکر صدیق کے جیسے ہو چکے ہو، تم سب کہہ رہے ہو میرے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، نہیں سن لو جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے کے لیے چلے گئے تھے، ان کی امت کے لوگوں نے کہا نبی کا وصال موسیٰ کا ہو گیا ہے، اللہ اکبر 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تھے، پھر ان کی امت والوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیغمبر بھی زندہ ہے، اللہ سے کلام کرنے گئے ہیں، 40 دن کے بعد میرے پیغمبر بھی تشریف لائیں گے۔ بلال انتظار کرتا رہے گا، بلال اپنی زبانوں سے یہ نہیں کہے گا نبی کا وصال ہو گیا ہے۔ ارے ایک دیوانہ ہے، دیوانہ کیسے انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ سیدنا بلال حبشی پتھروں کو پکڑتے، پتھروں سے کہتے اے پتھر تم کو میں چومتا نہ، مگر کاش میرے پیغمبر کا پیر آپ کی سینے سے ٹکرا گیا ہوگا، اس لیے میں تمہیں چوم لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ بلال حبشی چلے جا رہے تھے، آپ نبی کو ڈھونڈتے ملک شام پہنچ جاتے ہیں، ملک شام کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا کسی نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا بلال تم مدینہ سے آ رہے ہو، رسول اللہ کا وصال ہو گیا ہے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلال نے فرمایا میرے نبی کا وصال نہیں ہوا ہے، تم سب ابو بکر صدیق کی باتیں کرتے ہو، ابو بکر صدیق کے جیسی بات کرتے ہو۔ نہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے جنگل میں بستر لگاتے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ پہلے نیند لگی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، کہتے میرا بلال تم مدینہ چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ ایسی انداز میں، ایسی درد بھری آواز میں میرے آقا کہتے ہیں بلال تم مدینہ چھوڑ کر واپس کیوں چلے آئے؟ بلال کی آنکھیں کھل گئی، بلال کہتے لبیک علیک یا رسول اللہ، آپ کا غلام حاضر ہے، آقا آپ کا غلام حاضر ہے۔ آپ بستر کو لپیٹتے دیکھتے بھینی خوشبو سے میرا بستر معطر مہکنے لگا۔ سیدنا بلال چل دیتے ہیں، کہتے ہیں آج میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا۔ سیدنا بلال حبشی آ گئے، بلال حبشی آنے کے بعد نبی کے روضے پہ جاتے ہیں، اور روضے پہ جانے کے بعد کہتے ہیں آقا ابھی آپ نے کہا تھا بلال مدینہ چھوڑ کر واپس کیوں چلے آئے؟ آقا اب میں آپ کا مدینے میں آ گیا، آپ کے شہر مدینے میں آ گیا تو یا رسول اللہ آپ بلال کو دیکھ کر حوصلے میں لک گئے۔ آقا آپ بلال کو دیکھتے کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول بلال سے کون سی خطا ہو گئی جو بلال کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، بلال کی آوازوں کو سن رہے ہیں۔ بلال کہتے یا رسول اللہ بلال کو دیکھ کر آپ پردے میں چھپ گئے۔ آقا دیکھو نا آپ کا وہی بلال جو آپ سے محبت کرتا ہے، آقا وہی بلال جو اذانیں دیا کرتا تھا۔ آپ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر انور کی مٹیاں اٹھا کر اپنے جسموں پہ ڈالتے۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی کے مؤذن بلال آ گئے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب لوگوں نے کہا بلال مؤذن آ گئے، بلال نبی کے مؤذن آ گئے، تو چھوٹی بچیاں کہنے لگی امی جان نبی کے مؤذن بلال تو آ گئے، میرے مصطفیٰ کب تشریف لائیں گے؟ ہم لوگوں کی سروں پہ ہاتھ پھیرنے والے میرے آقا کب تشریف لائیں گے؟ لوگوں نے کہا بلال اذان کہو۔ بلال کہتے میں اذان دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، جب تک میرے مصطفیٰ تشریف نہیں لائیں گے تب تک بلال اذان نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے مشورہ کیا کہ سیدہ فاطمہ کے حسن حسین کو بلایا جائے، شاید بلال اذان کی فرمائش کرے۔ حسن حسین کو بلایا گیا، امام حسن نے بایاں ہاتھ پکڑا، حسین نے دائنا ہاتھ پکڑا، کہا بلال بھائی جان میرے نانا کو جو اذان سنایا کرتے تھے ہمیں بھی وہی اذان سنا دے۔ بلال کہتے ہیں
اے حسن حسین تمہاری بات تو فرشتے بھی نہیں ٹالتے، تمہاری بات تو اللہ بھی نہیں ٹالتا، بلال کے اندر کیسی ہمت کہ تمہاری باتوں کو انکار کر دے۔ ابھی میں حکم کی فرمائش کرتا ہوں اور فوراً جا کر اذان دیتا ہوں۔ آپ مسجد نبوی میں گئے، جیسی کہ صدائے بلند کیے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کی صدا بلند ہوئی۔ مدینے کی شریف کی گلیوں میں جو عورتیں بہنیں سنتی ہیں، کہتی ہیں امی نبی کے مؤذن بلال تو آ گئے، میرے مصطفیٰ کب تشریف لائیں گے؟ چیخ نکل گئی، مدینہ شریف کی عورتیں رونے لگی، اتنی زور زور سے رونے لگی، چیخ مار مار کے رونے لگی کہ بیٹی اب مصطفیٰ تشریف نہیں لائیں گے۔ میرے پیغمبر زمین کو اوپر تھے، بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، سلام کیا کرتے تھے، دعا دیا کرتے تھے، اے میری بچیوں اب میرے آقا تشریف نہیں لائیں گے، میرے آقا زمین کے نیچے چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک چیخ نکل گئی، تمام مدینے میں کوہرام مچ گیا، سب رونے لگے۔ بلال حبشی اذان کی الفاظ کہہ ہی رہے تھے، آپ پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے کہ بلال حبشی اشہد ان محمد کے لفظ پہنچتے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھتے ممبر کی طرف، میرے مصطفیٰ موجود نہیں تھے۔ بلال حبشی گشت کھاتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہونے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے پانی کے چھینٹا مارا، بلال حبشی ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا بلال کیا ہو گیا؟ بلال حبشی نے کہا اب میں اذان نہیں دے سکتا، کس لیے؟ میں جب پہلے اذان دیا کرتا تھا زبان سے رسول کا نام لیا کرتا تھا اور آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتا تھا، اب میرے مصطفیٰ نہیں ہے تو بلال کو مدینہ نہیں اچھا لگتا۔ بلال اپنی اونٹ پر سوار ہوتے پھر ملک شام چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آج ہم بھی ہیں تو رسول سے محبت کرنے والے، مگر ہم ایک وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے، رسول اللہ سے محبت کے کرنے کی دعویٰ کرتے ہیں، مگر نماز ظہر میرا غائب ہوتا ہے، نماز عشر میرا غائب ہوتا ہے۔ میں آج فتح پور کے سرزمین پر یہ پیغام دے کر جانا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، آج فتح پور کے مسلمانوں تم نماز کی پابندی کر لینا، اور جب بھی دعا مانگنا سیدنا بلال حبشی کے وسیلے سے دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اے میرے مرد بھائی، اے میرے نوجوان بھائی، اے میرے بزرگوں، تم اپنی مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھنا، اور میری ماں بہنیں، میری خواتین اپنی اپنی گھروں میں نمازیں پڑھے اور احتیاط کرے کہ ہماری مصلی کو لاز رکھے اللہ، اور ہم نماز ایسے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز قبول فرمائے۔ مرد حضرات، سیدنا بلال حبشی اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا کرے، اور میری ماں بہنیں سیدہ فاطمہ ام المومنین اماں عائشہ کے وسیلے سے دعا کرے، تو پتہ یہ چلا اگر ایسی دعا کرنے والی میری مائیں ہو جائے، میری بہنیں ہو جائے، تو اور مرد حضرات محمد رسول اللہ کے وسیلہ حضرت بلال کے وسیلے سے دعا مانگنے والے ہو جائے، تو اللہ کی قسم کسی کی دعا رد نہیں ہوگی، بلکہ دعا جا کر باب الہی سے ٹکرا جائے گی، اللہ قبول فرما لے گا۔ اس لیے مسلمانوں، آج وعدہ کرنا کہ تم نماز بھی پڑھو گے،